رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، 11ویں جماعت کے لیے شعراء کے کلام پر تبصرے کے سلسلے کا جیسے کہ ہم نے آغاز کیا ہے، آپ سب کو معلوم ہے، اسی سلسلے کی آج یہ دوسری کڑی ہے۔ پہلے سلسلے میں ہم نے خواجہ میر درد کے کلام پر تبصرہ کیا تھا۔ آج کا انتخاب مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں۔ آپ کے سامنے سلائیڈ چل رہی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ حرف آغاز: پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا تعارف کرانا بلا شبہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ وہ اردو شاعری کی دنیا کا وہ درخشاں آفتاب ہیں جو تا قیامت اسی آب و تاب سے روشن رہے گا۔ غالب بحیثیت شاعر ایک ایسی شخصیت ہے جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہیں۔ وہ ایک مکمل دور ہیں۔ غالب کو اردو کا پہلا فلسفی شاعر کہا جاتا ہے۔ وہ ایک منفرد انداز فکر کے بانی ہیں۔ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے دیوان کو ہندوستان کی الہامی کتاب تسلیم کیا گیا ہے۔ ان کی شاعرانہ عظمت کو ہر دور میں تسلیم کیا گیا ہے۔ خود وہ بھی اس بات کا ادراک رکھتے ہیں، چنانچہ رقم طراز ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور خصوصیات کلام غالب کی ملاحظہ فرمائیے۔ غالب کی ریختہ نگاری کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 پر آتا ہے جدت طرازی۔ غالب کے قصرِ نظم و نثر کی بنیاد ہی جدت خیال و بیان پر رکھی گئی ہے۔ ان کی اختراع پسند طبیعت بیان کے نئے پیرائے تلاش کرتی ہے۔ یہ جدت ادا میں، مضامین میں، تشبیہات میں، استعارات میں، خیال میں، غرض ہر پہلو میں نمایاں ہوتی ہے۔ بقول حالی جس روش پر دوسرے چل رہے تھے، مرزا نے اس سے الگ ایک نئی روش اختیار کی۔ ان کا شعر ملاحظہ فرمائیے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ۔ غالب فرماتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے عزت پشیماں کا پشیماں ہونا۔ واہ! دوسرا دیکھیے گا، جدت ادا۔ غالب کی شاعری میں جہاں نت نئے موضوعات بیان ہوئے ہیں، وہاں ان کا طرز ادا بھی بہت مختلف اور منفرد ہے۔ وہ معمولی مضامین اس خوبی اور حسن خوبی سے شعر میں باندھتے ہیں کہ دل میں اتر جاتے ہیں۔ غالب کی شاعرانہ عظمت کا قصر ان کی جدت طرازی پر تعمیر ہوا۔ مثلاً تیری وفا سے کیا ہو تلافی کہ دہر میں، تیری وفا سے کیا ہو تلافی کہ دہر میں، تیرے سوا بھی ہم پر بہت سے ستم ہوئے۔ نمبر 3 فکر و فلسفہ۔ غالب کا مزاج فلسفیانہ ہے۔ وہ حیات اور کائنات کے مختلف پہلوؤں پر مفکرانہ اور حکیمانہ خیالات رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے غزل حدیث دلبری سے بڑھ کر حدیث زندگی بن گئی ہے۔ غالب کا یہ فلسفہ زندگی کے پرپیش راہوں میں روشنی کی مانند ہے۔ عکس کلام ملاحظہ کیجیے۔ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ نمبر 4 روایت سے بغاوت۔ غالب طبعاً ایک جدت طراز اور روایت شکن شاعر تھے۔ وہ زندگی میں تقلید کی روش کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے روایت پرستی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور زندگی کو عطیہ خداوندی سمجھ کر اس کے گوناگوں حسن کی طرف اپنی چشم تماشا کو وا کیا۔ انہوں نے زندگی کی تکلیفوں پر کڑنے کی بجائے ایک حوصلے سے کام لیا۔ وہ ایسی روایات پر بھی بے باکانہ تنقید کرتے ہیں جو ہمارے لیے مسلمات شاعری کا درجہ رکھتے ہیں۔ مثلاً ایسی جنت کا کیا کرے کوئی، ایسی جنت کا کیا کرے کوئی، جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں۔ نمبر 5 ندرت خیال۔ خیال کی ندرت غالب کی بہت اہم خصوصیت ہے۔ وہ غزل کے انوکھے مضامین کو زیادہ مؤثر اور شگفتہ بنانے کے لیے خوبصورت تراکیب، استعارات اور نادر تشبیہات سے کام لیتے ہیں۔ مثلاً بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ نمبر 6 پر آتا ہے جذبہ عشق۔ غالب نے نظریہ عشق اوروں سے مختلف، غالب کا نظریہ عشق بھی اوروں سے مختلف ہے۔ وہ نہ سوز و گداز ہے، نہ وہ سپردگی اور والہانہ پن ہے۔ ان کے درد و غم پر ہنس لینے کا جذبہ موجود ہے۔ عشق کی وجدانی
اور حیاتی آسودگی کا اظہار بھی ہے۔ ملاحظہ کیجیے، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا۔ نمبر 7، حقیقت پسندی۔ غالب فطرت انسانی اور نفسیات کے گہرے رمز سے آشنا تھے۔ وہ زندگی اور اس کے مصائب و وسائل کو حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھتے تھے۔ انہیں انسانی نفسیات کا گہرا شعور حاصل ہے اور انہوں نے اپنے اس شعور سے نہایت مفید نتائج اخذ کیے ہیں۔ مثلاً، رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آساں ہو گئیں۔ نمبر 8، مضمون آفرینی۔ غالب کے نزدیک شاعری محض قافیہ پیمائی نہیں بلکہ مضمون آفرینی ہے۔ وہ اشعار میں خیال افروز نکات اور باریکیاں بیان کرتے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ نمبر 9، ایجاز و اختصار۔ غزل میں بات ڈھکا چھپا کر کہنا ان کی بنیادی خصوصیت ہے۔ غالب کم سے کم الفاظ میں بڑے بڑے مضامین یوں ادا کرتے ہیں گویا دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں۔ نمونہ کلام درج ذیل ہے۔ کیا فرض ہے سب کو ملے ایک سا جواب، کیا فرض ہے سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ نمبر 10، غم پسندی۔ غالب غم کو بخوشی دل سے لگائے ہوئے ہیں۔ ان کے نظریہ زندگی کے مطابق زندگی کے ہنگاموں میں احساس غم کا بہت بڑا حصہ ہے۔ زندگی کی یہ ہمہ ہمی نوحہ غم یا غم الم کی وجہ سے قائم ہے۔ نالہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، نالہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن۔ نمبر 11 پہ آتا ہے تصوف۔ غالب کی غزل میں ہمیں تصوف کے حقائق بھی جا بجا ملتے ہیں۔ جب وہ اس کائنات کو ایک صوفی کی نظر سے دیکھتے ہیں تو معرفت کے نہایت پاکیزہ اور باریک نکتے بیان کرتے ہیں۔ مثلاً، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ مسائل تصوف کو بیان کرتے ہوئے خود سے مخاطب ہیں، یہ مسائل تصوف یہ تیرا انداز بیاں غالب، یہ مسائل تصوف یہ تیرا انداز بیاں غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بعد خوار ہوتا، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بعد خوار ہوتا۔ نمبر 12 پہ آتا ہے نئی تراکیب۔ مرزا غالب چونکہ ہر کام میں جدت کے قائل تھے، اسی لیے انہوں نے اردو زبان کو نئی تراکیب، نئے الفاظ عطا کیے، جس سے اردو غزل کو ایک نئی آن بان ملی اور اس کی دلکشی اور جاذبیت میں اضافہ ہوا۔ ان کی نئی تراکیب کا استعمال غالب نے اس خوبصورتی سے کیا کہ وہی شعر کا حسن بن گئی۔ ان کے دیوان کا آغاز ہی ایسے شعر سے ہوتا ہے جس میں 4 نئی تراکیب استعمال ہوئی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، بڑا مشہور شعر ہے۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن اور پے کرے تصویر کا۔ اس شعر میں نقش فریادی، شوخی تحریر، کاغذی پیرہن اور پے کرے تصویر 4 نئی تراکیب استعمال کی گئی ہیں، جو نئی ہونے کے باوجود غیر مانوس محسوس نہیں ہوتی، اور یہ تراکیب ہی شعر کی جان بن گئیں۔ اب ناقدین کی آراء اس سلسلے میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ مجنوں گورکھ پوری کہتے ہیں غالب اردو شاعری کے نئے رہنما ہیں اور دیوان غالب اردو کا نیا موڑ ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ غالب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، غالب کی غزل عام اہل ذوق کے لیے اسی لیے زیادہ دل پسند واقع ہوئی ہے کہ اس میں ہم جس انسان سے متعارف ہوتے ہیں اس میں زندگی کی تڑپ زیادہ ہے، اس لیے شخصیت میں تمنائے حیات کا عنصر زیادہ ہے۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کہتے ہیں، ان کی ظرافت نے ان کی عنایت سے دوچار ہو کر ہم آگیر طنز کی صورت اختیار کر لی ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری کہتے ہیں، ہندوستان کی 2 الہامی کتابیں ہیں، ایک وید اور دوسری دیوان غالب۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی کہتے ہیں، مغلوں نے ہندوستان کو 3 تحفے دیے، تاج محل، اردو اور مرزا غالب۔ واہ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج اسد اللہ غالب صاحب کی کلام پر تبصرہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں، اپنے اہل ذوق لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔